اپنے پسندیدہ شاعر کی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے اینا مشاعرہ آج ہی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ایک بڑی دلچسپ شخصیت سے میں آپ کا تعارف کر رہا ہوں، اہل ممبئی سے خاص کر کے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو کچھ غیر معمولی سا ہے۔ یہ تو ہے نوجوانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے مجھے معلوم نہیں۔ کلکتہ سے لندن تک ایک بڑا طویل سفر ہے اس کا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر محمد کاظم صاحب جو کہ دہلی یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، دہلی یونیورسٹی کے پروکٹر ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ساجد صاحب گورکھپور یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان فہیم اختر صاحب جو موجود ہیں، یہ آدمی کچھ غیر معمولی آدمی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں بس 2-3-4 جملوں میں۔ کلکتہ میں جو کہ اردو کا بھی گہوارہ ہے، بنگالی کا ایک علاقہ ہے، اس کلکتہ میں یہ اردو کے لیے کام کرتے رہے۔ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر رہے، اردو سے محبت کرتے تھے، اردو روزی روٹی نہیں چاہیے۔ یہ لندن گئے آج سے 15-20 برس پہلے، لندن کے ہو کے رہ گئے، لندن میں رہتے ہیں، انگریزی میں کام کرتے ہیں۔ ایک لندن کے بہت مشہور ہاسپٹل میں ان کے خدمات ہیں۔ لندن میں یہ بہت سارے بڑے اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ شخص کو ہندوستان، اپنا وطن، کولکاتہ، اردو اتنی محبت کیوں اور کیسے ہے؟ وہ بنگال کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولے، جو غالب بھی اسیر رہے، داغ بھی رہے اور شاد بھی رہے۔ سب نے کہا کہ تمام کلکتے کا جو ذکر کیا تم نے، ہم نشیں ایک تیر میرے سینے پہ وہ مارا کہ ہائے ہائے، مار ڈالا تماشبینوں کو، زہر کھلوا دیا حسینوں کو، ایسی آئی ہوائے کلکتہ دل پکارا کہ ہائے کلکتہ۔ یہ صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہائے کلکتہ کرتے ہیں، اردو پہ مرتے ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ یہ جو اردو کا عالمی تناظر ہے، اس میں 3 ایسے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں جو اس عالمی تناظر میں، علی احمد فاقی صاحب کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تو برسوں سے اردو کے عالمی تناظر پہ چھائے ہوئے ہیں۔ حال فی الحال میں جناب فہیم اختر کاظم صاحب اور امتیاز گورکھپوری صاحب آ گئے، امتیاز صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ اردو کی جتنی نئی بستیاں بسی ہیں جہاں جہاں، وہاں سے ان کے ہونے کی خبریں آتی رہتی ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ ان بستیوں تک یہ پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں اردو بولنے والے موجود ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ذات سے بچھڑے ہوئے پرندے ہیں جو اپنی جگہ سے بچھڑ گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بے جڑ کے پودے نہیں ہیں، یہ اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ لندن سے ہندوستان واپس آتے ہیں، اپنے والد حضرت صوفی جمیل اختر صاحب کے نام پہ انہوں نے ایک لٹریری سوسائٹی قائم کی۔ اس کے تحت 12 سال سے گزشتہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ نظامت کی دنیا میں ملک زادہ منظور احمد، تنقید کی دنیا میں شمس الرحمان فاروقی صاحب، خواجہ پروفیسر محمد اکرام الدین صاحب، مصطفیٰ حسین صاحب، احمد سعید ملیح آبادی صاحب، ایسی تمام بڑی شخصیات کو انہوں نے جمیل اختر میموریل ایوارڈ سے نوازا۔ اور آج بھی 2020 کا جو ایوارڈ ہے وہ ایک فکشن کی دنیا کا بہت ہی ممتاز محترم نام ہے، محترمہ ذکیہ مشہدی صاحبہ کا، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میں امتیاز صاحب ابھی تک تو آپ جو کہتے رہے وہ ہوا ہے، اب میں ذرا 1 منٹ کے لیے اپنی کچھ منمانی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے دیں کہ سب کے تو گریباں سی ڈالے اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ میں نے ایک قلمی چہرہ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ قلمی چہرہ لکھا گیا، اس میں ایک قلمی چہرہ ہمارے بھائی فہیم اختر کا بھی لکھا تھا۔ پورا قلمی چہرہ نہیں پڑھوں گا، آپ کے صبر کا امتحان نہیں ہوگا، اس میں سے کچھ ایک پیراگراف میں اس وقت پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد فہیم اختر صاحب کو مائک پہ میں بلاؤں گا کہ وہ اپنی تقریر سے نوازیں گے۔ امتیاز صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ۔ لندن کا منظر ہے، کلکتہ کا پس منظر ہے، جی ہاں فہیم اختر ہے۔
آپ اختر زمانہ بھی ہیں، فہیم بھی ہیں، شعلہ دھند بھی ہیں، باد نسیم بھی ہیں، علم کے در پہ جبین نیاز رکھتے ہیں، ہر ادا میں ایک امتیاز رکھتے ہیں، درمیانہ قطاروں میں چمک، چال میں تیزی، چہرے پہ نمک، نہ دل میں قدورت، نہ طبیعت میں رنجش، شخصیت میں حسن بنگالہ کی کشش، آنکھوں سے جھانکتی ذہانت، باتوں میں صداقت، لفاظی سے پرہیز، منافقوں سے گریز، ہگلی سے ٹیمز تک ہر منظر نظر میں رکھتے ہیں، ایک جہان مانی شام و سحر میں رکھتے ہیں، شخصیت میں ترہداری بہت ہے، جمال یار کی دلداری بہت ہے، لندن میں اہل ہند کی طرفداری بہت ہے، اردو پہ ان کا پاک پن بھاری بہت ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کم لوگوں نے پایا ہے، فہیم کے سر پہ ہما کا سایہ ہے، یہی سمجھ سکتے ہیں، یہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ کم لوگوں نے پایا ہے، فہیم کے سر پہ ہما کا سایہ ہے۔ فہیم اختر حقیقت کو افسانہ بناتے ہیں، افسانوں میں ایک جہان مانی سجاتے ہیں، اپنے افسانوں میں حقیقت کے تازہ پھول کھلاتے ہیں، وہ مشرق و مغرب کا ایک حسین سنگم بناتے ہیں۔ ادبی شطرنج میں نہ وہ وزیر، نہ راجہ، نہ پیادہ ہیں، مگر ان کے افسانے منجری ادب میں اضافہ ہیں۔ ان کے ہاں کلکتہ کے بادل بھی ہیں اور لندن کا دھواں بھی ہے، ایک گریزہ لمحہ افسانوں کا مجموعہ بھی ہے۔ افسانوں میں کیف و مستی تو ہے مگر اداسی نہیں جاتی، کیونکہ بیوٹی پارلر میں دیوداسی نہیں جاتی۔ وہ جانتے ہیں کہ آئی لو یو بولا تو رشتوں کا درد بکھر جائے گا، وندے ماترم گاتا ہوا درگا مہتر کتے کی موت مر جائے گا۔ کالی پتلون پہنے ہوئے سروپ سنگھ رشتوں کا درد جانتا ہے، ہر پیاسی ندی کی پیاس کو پہچانتا ہے۔ خوفزدہ ہے کہ لوگ اس پہ ہنسیں گے، ڈور بیل بجاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے۔ صداقت کی راہ میں اگر نہیں ہوتا، لال کرسی پر آخری سفر نہیں ہوتا، نہ حکام دیں گے نہ سپاہی دے گا، اب پگھلتا جسم ہی سریعان گواہی دے گا۔ اور لاکھ گو ماتا کی پوجا کر لو مگر آنکھ کی نمی نہیں جاتی، اور رکشہ والا کے جیون کی تشنگی نہیں جاتی۔ سرکل لائن پہ کھڑا ایک برٹش سٹیزن فہیم اختر سے سیکھ رہا کلکتے کا جیون۔ ایک طویل قلمی چہرہ ہے، میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، میں صرف اس بات کے ساتھ فہیم اختر کی تعریف نہیں کرتا کہ انہیں اپنی تعریف سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ مجھے کئی بار منع کر چکے ہیں، میں اس لیے ان کی کوئی تعریف آج بھی نہیں کروں گا۔ صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اولاد کی سعادت مندی ہے، اور اللہ ایسی اولاد ہر کسی کو دے جو اولاد ظفر گورکھپوری کو میسر ہے، جو حضرت صوفی جمیل اختر کو میسر ہے۔ صوفی جمیل اختر کو میں نے نہیں دیکھا ہے، لوگوں نے بتایا ہے کہ علامہ اقبال نے مومن کی جو شان بتائی تھی کہ اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز، اور رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل وہ پاک باز، وہ پاک دل اور پاک باز شخصیت کی حضرت صوفی جمیل اختر ان کی یاد میں یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے، اور فہیم اختر کی تعریف تو بالکل نہیں، مجھے خوف ہے، جناب فہیم اختر کو میں مدعو کرتا ہوں کہ مائک۔ جناب صدر حسن کمال صاحب، جناب شیخ عبداللہ، محترمہ رقیہ مشاہدی صاحبہ، فاطمی صاحب اور شمسی صاحب، سچ پوچھے تو شفیع ایوب صاحب نے جو باتیں کہیں تو مجھے لگا کہ جو 15 سالوں میں جو افسانہ میں نے کتاب مجموعہ اس کا اجرا کیا تھا، اس پر شمشو چوہان فاروقی نے بھی لکھی تھی، لیکن جو بات انہوں نے آج کہی تو لگا کہ واقعی میں نے افسانہ لکھا ہے اور اس کا اجرا بھی ہے۔ شکریہ۔ جیسا انہوں نے بتایا، دراصل 15 نہیں 26 سال ہو گئے لندن میں رہتے ہوئے، عمر کا اچھا خاصا حصہ لندن میں گزرا ہے، ہندوستان چھوڑے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، اور میں کہوں گا آج عمر وہاں گزر چکی ہے،
تقریب سے پہلے میرے بھائی امتیاز گورکھپوری سے تبادلہ خیال ہوا کہ کانفرنس اور اس طرح کوئی تقریب کی جائے، تو میں نے کہا بھائی کوئی ایسی چیز کرو جیسے فیسٹیول ہو، کیونکہ ہم نئی نسل کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا اور دیگر لوازمات کی وجہ سے ان کا ذہن بدل رہا ہے، تاکہ ان کو ہم اپنی طرف بلائیں، اٹریکٹ کریں۔ تو مجھے خوشی ہوئی، انہوں نے بمبئی، میں ہمیشہ بمبئی کہتا ہوں کیونکہ ممبئی سے پہلے میں چلا گیا، تو ممبئی عالمی اردو فیسٹیول 2020 کا انہوں نے انعقاد کیا، اور میرے ساتھ مصر سے عین شمس کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ولی جمال السیلی بھی تشریف لائیں جو یہاں موجود ہیں، اور یہ پہلی عربی خاتون ہے جنہوں نے اردو میں شاعری کی، اور ان کے کتاب کا اجرا بھی ہے، اور اس میں امتیاز گورکھپوری صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ایران سے زینب سیدی بھی یہاں تشریف لائیں، ترکی سے بھی کچھ لوگ آنے والے تھے، وقت کی کمی اور دیگر لازمات کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ بمبئی میں پہلی بار آیا ہوں، اور مجھے عبداللہ صاحب بتا رہے تھے 150 سال پرانا آپ کا یاد آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ تاریخی بات ہوگی، ممبئی اردو فیسٹیول پہلی بار ہونا، حسن کمال صاحب اور فاطمی صاحب اور ذکی مشاہدی کا یہاں موجود ہونا، اور اس تاریخی بات کے ساتھ اردو زبان سے جو محبت جس پر ہم سب یہاں موجود ہیں، تو میں نے کئی بار سوشل میڈیا پر پڑھا، اور اس سے آپ لوگ بھی واقف ہیں کہ خوشونت سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ اگر تمہیں عشق کرنا ہے تو اردو زبان سیکھ لو، اور اردو زبان سیکھنا ہے تو عشق کر لو۔ تو میرے ساتھ معاملہ ذرا الٹا رہا، میں نے پہلے اردو زبان سیکھی اور اس کے بعد عشق کیا، اور عشق ایسا اردو زبان سے ہوا ہے کہ کم وقت کام، خاندان، ہر چیز چھوڑ کر کے چلا۔ اور آپ دیکھیں کہ میں ڈھاکہ میں یونیورسٹی میں تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی میں ابھی 3 دن قبل عالمی اردو کانفرنس ہوئی، وہاں پر میں موجود تھا، پہلی بار جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بھی اردو کے متوالوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ پھر کلکتے گئے ایک روز کے لیے، وہاں ڈاکٹر ولی جمال کا استقبالیہ تھا، صبح جہاز پکڑ کر بمبے چلا آیا۔ زبان اور نئی نسل کے بارے میں خاص کر حسن کمال صاحب کی بات مجھے بہت پسند ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ زبان مٹنے والی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا ایسا ہے بھی اور نہیں بھی۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، خاص کر ہندوستان میں، پاکستان میں ایک بار گیا ہوں لیکن ابھی تک کوئی کانفرنس وغیرہ ہم نے شرکت نہیں کی۔ مسئلہ ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اردو زبان کو کالجز اور یونیورسٹیز کے شعبوں میں محدود کر دیا، اور یہ بہت خطرناک چال میں سمجھتا ہوں۔ فاطمہ صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بہت سینئر آدمی ہیں، آپ دیکھیں کہ شعبوں سے منسلک کرنے سے سب سے بڑا جو نقصان ہوا، جو عام آدمی اردو پڑھنا لکھنا اور جو محبت ہے وہ اس سے جو ہے نا دور ہوتا چلا گیا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اردو زبان کے فروغ کے لیے ہمیں کسی ادارے یا کسی شخص کی ضرورت نہیں، ہم جس طرح قرآن کی تعلیم دیتے ہیں ضروری نہیں سمجھتے، اس طرح اگر اردو زبان پڑھانا گھر میں ضروری سمجھے۔ میں نے اپنی بچی بیٹی کو بھی پڑھایا تھا، اور باقاعدہ استاد آتے تھے، لندن کی بات کرتا ہوں، پڑھاتے تھے۔ اور دیکھیے زبان، کوئی بھی زبان وہ شوق سے سیکھی آتی جانی، آپ اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے بہت شوق تھا اردو زبان سے، میں اس زبان کے لیے ہر وقت
लिखता पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, तबादला ख्याल करता हूँ। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये रवाज जारी हो जाए, हम ये सोच लें कि ज़ुबान हमारी सकाफत का हिस्सा है, तो ये जो शिकायत है कि उर्दू ज़ुबान मिट रही है, उर्दू ज़ुबान का खात्मा जो है, ज़ुबान नहीं मिट सकती। मैंने दिल्ली में नेशनल, अभी किसी ने कहा, असल गाँव साहब ने कहा कि ज़ुबान मिटना जो है, जो लोग कहते हैं वो नहीं, ज़ुबान नहीं मिट। देखिए, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है भाई, इससे तो हम कोई इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि कैसे मिट गए, क्या मुल्क का खात्मा हो जाएगा तो ज़ुबान चली जाएगी? हाँ, दूसरे मसाइल हैं कि उर्दू ज़ुबान में जो नई नस्ल के लोग हैं वो कम उस पर तवज्जो दे रहे हैं, तो उसके लिए कोई हल निकालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो मुंबई उर्दू फेस्टिवल का जो एहतमाम किया गया है, और ख़ासकर ये जो करीमी जो लाइब्रेरी और अंजुमन जो है जो ताउन कर रहे हैं, तो ये एक शुरुआत है। और मैंने इम्तियाज़ में से कहा है कि ये अंग्रेज़ी में कहते हैं वन ऑफ मत करो, इसको जारी रखो, हर साल एक मरकज़ बनाओ। कराची में भी होता है उर्दू फेस्टिवल, वहाँ भी लोग जाते हैं। और ख़ासकर जो स्कूल वगैरह के जो बच्चे हैं और कॉलेजेस में, वहाँ पर उनको कहा जाए कि आप आएँ, उनके लिए एक्टिविटीज़ हो। और इस तरह से क्या होगा कि वो बच्चे जब शामिल होंगे तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा, और फिर हम जो है ना ये शिकायत जो करते हैं कि नई नस्ल नहीं है, हमें तरीका बदलना पड़ रहा है। देखिए, मुशायरा होता है और वो मुशायरा इस बोझल किस्म का होता है कि नई नस्ल के जो लोग हैं उससे नहीं मुंसलिक होते। ज़ाहिर बात है कि शायरी पर जो है वो हम ध्यान नहीं दे रहे। अब आजकल तो गवैया बहुत आ गए हैं, मुशायरे में जो गवैया के आने की वजह से मुशायरा भी उसका म्यार भी ख़त्म होता जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, लुग़त पर कोई तबादला ख्याल नहीं होता है। हमने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के तकरीब में भी बात की थी ख्वाजा इकरामुद्दीन के सामने कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हम बातें करते हैं, हर साल एक मीटिंग होती है। अब तक उर्दू में ज़ुबान में इस तरह की बातें नहीं होती है कि बहुत सारी बोली जो हम उर्दू वाले शिकायत करते हैं कि भाई मुकामी तौर पर उसको शामिल किया गया है। जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के वक़्त बोलते हैं और हम फिर हंसते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि नए ज़माने के चलन में क्या उन चीज़ों को उसी तरह शामिल किया जाए ताकि उर्दू ज़ुबान जो है दूसरे लोगों में और मकबूल हो। और ये काम इस तरह की चीज़ों पर ना ध्यान दी जा रही है, ना ही इस पर कोई बहस और मुबासा। तो ये खैर जो बड़े बड़े लोग हैं, खासकर फातमी साहब वगैरह जो हैं, इनका मुकाम है ये इस पर सोचे, हम इनके साथ हैं, काम करेंगे। क्योंकि हमें कहा गया है कि मुख्तसर तौर पर बातें करनी है, वक्त बहुत कम है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, मुझे यहाँ आप लोगों ने इज़्ज़त दी और मुझे इस तकरीब में मदऊ किया गया। मैं उर्दू का एक मामूली सा कोई खादम के लिए मैं अपने आप को कभी इस मुकाम पर नहीं समझता हूँ कि मेरी जो है इस तरह इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो। और बैरून ममालिक के जो मेहमान आते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कराएँ। और मुंबई का ये उर्दू फेस्टिवल हर साल जारी व सारी रहे, हम इसमें ताउन के लिए तैयार हैं। और आज जो सूफी जमीयत से मेमोरियल अवार्ड हो रहा है, जैसा शफ़ी अय्यूब साहब ने तफसीली बताया, आपके हाथ में जिक्र दिए, और इसमें हमने कोशिश की है कि उर्दू ज़ुबान अदब को आलमी सतह पर बताएं लोगों को कि इस तरह के अवार्ड जो हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं। इन्हीं चंद कलमात और मैं ज़फ़र गोरखपुरी साहब को खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ उनके इस शेर से कि ज़फ़र गोरखपुरी साहब को मैं काफ़ी अरसे से सुनता था और मेरे पसंदीदा शायर थे, लेकिन इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब से मुलाकात सोशल मीडिया के ज़रिए हुई, मेरे ख्याल से 5 साल तक। तो पता चला कि ये उनके साहबजादे हैं, तो बड़ी खुशी हुई। और उनसे हमारी मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन कुछ बातें हुई थी फ़ोन पर। उनका एक शेर है कि नेज़े पे रख के और मेरा सर बुलंद कर, नेज़े पे रख के और मेरा सर बुलंद कर, दुनिया पे एक चिराग तो जलाता दिखाई दे, सॉरी दुनिया पे एक चिराग तो जलता दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू जिंदाबाद, फैज़ाबाद। आप जहाँ भी